واو واو کیا مووی تھی. میں پاکستان سے تھائی لینڈ آیا ہوا تھا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈین موویز نہیں لگتی. تو تھائی لینڈ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پشپا 2 دیکھوں گا. کیا مووی ہے، زبردست. میں ٹویٹر پہ انڈین کریٹکس کو فالو کرتا رہتا ہوں، جو مووی کریٹکس ہیں، جو بتاتے رہتے ہیں، جو اسٹیٹ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ پشپا 2 جو ہے اس نے پچھلی تمام موویز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اسٹری کا ریکارڈ توڑ دیا، جوان کا توڑ دیا، پٹھان کا توڑ دیا، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. لیکن میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آخر پشپا 2 میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آڈینس کو اس نے جکڑ کے رکھ لیا ہے، اور آڈینس دھڑا دھڑ اس کو دیکھے جا رہے ہیں، اور اس نے اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تو پشپا 2 جو ہے ایک شاندار مووی ہے. اس کی ہر چیز جو ہے وہ بڑی مزیدار ہے، کہانی مزیدار ہے. اس کے کہانی کا سب سے اہم ترین پہلو کیا ہوتا ہے کہ آڈینس جو ہے اس کا تجسس اور انٹرسٹ قائم رہے. تو شروع سے لے کر آخر تک آڈینس کا تجسس جو ہے وہ قائم رہتا ہے. ایکٹنگ اعلیٰ ہے، شاندار ہے، اور گانے بھی اس کے بڑے اچھے گانے بنائے گئے ہیں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک مووی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں ہیں. لیکن اب یہاں سے پشپا 2 نے آ کے ایک نئے دور کا بھی آغاز کر دیا. وہ دور کیا ہے؟ وہ دور ہے ہمارے جو خوبصورت ہیرو ہوا کرتے تھے ان کی رخصتی کا ٹائم ہو چکا ہے. ساؤتھ انڈین موویز جو ہیں وہ بڑے عرصے سے ایسے لوگوں کو جو کہ کرمنلز تھے یا جو نیگیٹو کریکٹر تھے ان کو مین کردار کے طور پہ، یعنی ہمارا جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے، جو مرکزی کردار ہوتا ہے، جس کے گرد پوری کہانی گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو پیش کر رہے تھے. اچھا، یہ تو پہلے سے ہی چل رہا تھا، لیکن اب آ کے اس مووی کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ اس مووی کا ہیرو جو ہے وہ ایک بالکل مختلف ہے. اب کیا مختلف ہے کہ ہم اسے پہلے دیکھتے تھے کہ ہندوستان کے اندر یا فلم انڈسٹری کے اندر جتنے بھی ہیرو ہوتے تھے وہ خوبصورت ہوتے تھے، سمارٹ ہوتے تھے، اور کچھ ان کے اندر بنیادی چیزیں ہوتی تھی. مثلاً ہم ان کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کر سکتے تھے، جیسے دکھ محسوس کر سکتے تھے، جیسے دیوداس تھی. یا وہ باغی ہوتے تھے اور وہ کوئی چیز کی کریکشن کرنا چاہتے تھے، یا اصلاح کرنا چاہتے تھے، یا وہ کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے تھے، یا ان کا موٹیو ریونج ہوتا تھا جس سے ہم کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ آگے اب آپ دیکھیں گے، اس مووی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کیسے بدل رہی ہیں. لیکن ہم اس بحث کو آخر میں لے کے جاتے ہیں کہ کون سے دور کا اختتام ہو رہا ہے اور کون سا دور سامنے آ رہا ہے. اب اس مووی کے اندر کیا ہے؟ اس مووی کے اندر ایک چیلنج ہے اور ایک بدلہ ہے. کہانی کے اندر دو ہی چیزیں ہیں کہ وہ پولیس افیسر کو جو ہے ایک چیلنج دیتا ہے کہ میں اپنی چیزیں سمگل کر کے لے جاؤں گا، اور وہ پولیس افیسر اس کو روکنے کے لیے تمام کوششیں کرتا ہے، لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے. یہ اس کو آؤٹ سمارٹ کر دیتا ہے، اور یہ اپنا جو لکڑی ہے اس کو یہ ہندوستان کی سرحد سے نکال کے سری لنکا لے جاتا ہے. اور دوسرے سٹیپ میں اور آخری سٹیپ کے اندر اس کی ایک عزیزہ جو ہے، اس کے ایک رشتہ دار جو ہے، اس کو کچھ لوگ اغوا کر لیتے ہیں اور وہ ان سے بدلا لیتا ہے. اب یہ کہنے میں تو بڑی سادہ سی کہانی ہے، لیکن حیرانی کہاں ہے جناب. ہیرو بذات خود ایک حیران کن چیز ہے. آپ اس کا پوسچر دیکھیں، وہ ایک ٹیڑھا سا بدصورت سا آدمی ہے، نمبر ایک. دوسرا، وہ اس کی کلاس کیا ہے؟ مطلب کہ وہ ایک تھرڈ کلاس آدمی ہے. اگر ہم اس دنیا کے حساب سے دیکھیں یا اس کے حساب سے دیکھیں تو وہ ایک لفنگا سا گنڈا نما نہیں بلکہ باقاعدہ گنڈا آدمی ہے، جو ان پڑھ ہے، جس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، اور جس کے اندر کوئی مینرزم نہیں ہے، نہ اس کے کپڑوں کے اندر، نہ اس کے بولنے کے اندر، نہ اس کے چلنے کے اندر، نہ اس کی کسی چیز کے اندر. یعنی وہ بیسیکلی ایک ڈیفارمڈ شخص ہے. اب آپ دیکھیں کہ
آپ تصور کریں کہ ایک ایسا بندہ عام زندگی کے اندر جس کا باڈی پوسچر ایسے ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ کیا یہ شخص جو ہے وہ ایک نارمل شخص ہے؟ ہم اسے کہیں گے کہ یہ ڈیفارمڈ شخص ہے، یہ ایک معذور ہے، یا اس کا جسمانی ساخت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پشپا کا ہیرو ایسے ہی ہے، اس کا ایک کندھا اوپر رہتا ہے اور ایک وہ نیچے رہتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم نے کر لیں، سسپینس کہاں ہے؟ آخر کرتا کیا ہے؟ ایک کامیاب فلم بنانے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آڈینس کو اپنے قابو میں رکھنا ہوتا ہے، کہ ان کا سسپینس، ان کو حیرت زدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جناب اس کا پہلا سین بھی حیران کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا آخری سین جو ہے، اب یہ ہمارے تصور سے باہر ہے، مطلب کہ ہم اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے۔ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں کہانی اور ڈائریکشن اس سے آگے لے کے جاتی ہے، کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اس کے پاؤں بھی باندھ دیے جاتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اپنے حواس میں نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر جب اس کی بھتیجی کو چھیڑتے ہیں گنڈے، تو آہستہ آہستہ اس کا اندر سے اس کا غصہ جاگتا ہے، اور وہ پھر چھلانگیں مار مار کے درندوں کی طرح ان کو کاٹ کاٹ کے مار ڈالتا ہے، مطلب کہ اس کو ایک جانور کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں سے ہم اپنے اسی ریویو کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، کہ اب ہوا کیا کہ ہیرو جو ہوتا تھا وہ خوبصورت ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی تھی، وہ اچھا گاتا تھا، مطلب کہ کچھ ہیروز بڑا اچھا گاتے تھے، کچھ دیکھنے میں اچھے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہیرو جو ہے یہ بولنے میں برا ہے، مطلب کہ آپ اس کے ڈائلاگز جو ہیں آپ اس کو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں اور طریقے سے بولتا ہے، یعنی اس کا گفتگو یا اس کی بات چیت جو ہے وہ مختلف ہے، نمبر ایک۔ نمبر ٹو، وہ خود اس کا لباس جو ہے یا وہ چیز جو ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، کہ آخری سین میں اور درمیان کے اندر وہ ساڑی پہن کے ایک عورت کے روپ اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو ایک مذہبی ٹچ بھی دیا، لیکن بہرحال ایک بڑا عجیب و غریب سا وہ تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا باڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور چوتھا کوئی مثبت یا پازیٹیو کام نہیں کر رہا ہوتا، اور نہ ہی کوئی اس مووی کے اندر کوئی پازیٹیو پیغام ہے۔ اب پیور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کو پسند نہیں کی جاتی، اسی لیے اب لوگوں نے، جب تک لوگ ہیرو کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو پھر وہ اس کو اپریسیٹ بھی نہیں کریں گے۔ تو ان کو جوڑا کس طرح گیا ہے؟ اس کو جوڑا گیا ہے جذبات کا، کہ وہ درمیان میں گاہے بتایا جاتا ہے جی کہ اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، اس کو لفظ تکلیف دیتے ہیں، وہ بچپن کے اندر اس کے بھائیوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، باپ مر گیا تھا، بھائیوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ بیچارہ اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کون سے کام کرتا رہا۔ تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ساتھی لوگوں کے ساتھ اس کی ہمدردی تھی، اس کے لیے کام کرتا تھا، لیکن پھر بھی بھائی صاحب وہ تھا تو گینگ آف کرمنلز، تو کرمنلز کا کرمنل سے محبت جو ہے، بہرحال وہ کر تو کرائم ہی رہے تھے۔ تو یہی وہ ہے، یہاں سے ہم اپنے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اینٹی ہیرو کیا ہوتا ہے۔ اینٹی ہیرو یہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو کردار ہوتا ہے، لیکن ہم کسی طریقے سے اس کو مرکزی کردار بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم ایسا کہانی کی بنیاد ایسی کرتے ہیں، کہانی ایسی لکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ احساسات کے ساتھ محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ ہمیں ہمارا حصہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی اینٹی ہیرو ہے۔ اب ساؤتھ انڈین موویز کے اندر بڑے عرصے سے اینٹی ہیروز آ رہے تھے، آپ ان کی موویز اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً زیادہ تر اینٹی ہیروز ہی تھی،
پچھلی موویز دیکھ لیں یا کوئی اور دیکھ لیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز کی کمی تھی، اینٹی ہیرو والی ایک چیز کی کمی تھی کہ اینٹی ہیرو جو ہوتا ہے وہ بھدا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو کردار ہوگا اور اس کی اپیرنس جو ہے وہ بھی بھدی ہونی چاہیے. تو جناب پشپا 2 کے اندر یہ تمام اینٹی ہیرو کی خوبیاں پوری کر دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے تک انڈین فلم انڈسٹری کے اندر اینٹی ہیرو راج کریں گے. پشپا نے ایک نیا بینچ مارک کریٹ کر دیا ہے. اب اینٹی ہیروز کریں گے، وہ نیگیٹو ہوں گے، وہ ڈسٹرکٹیو ہوں گے، وہ کوئی مثبت یا پازیٹیو پیغام نہیں دے رہے ہوں گے، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ بھدے ہوں گے، بدصورت ہوں گے، ڈیفارمڈ ہوں گے، عجیب و غریب ہوں گے. اب اس طرح کے کردار جو ہیں وہ آپ کو کچھ عرصہ تک فلم انڈسٹری کے اندر رول کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یاد رہے کہ یہ ہمیشہ سیزن کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو آنے والا کچھ عرصہ اینٹی ہیروز کا رہے گا، پھر دوبارہ ہیروز آ جائیں گے اور ہم جو ہے وہ اس کو دیکھتے رہیں گے. تو اس مووی کو دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں اب بائے بائے سمارٹ اینڈ گڈ لکنگ ہیروز کہہ دینا چاہیے اور ویلکم ٹو اینٹی ہیروز کہنا چاہیے، جو کہ نہ صرف عجیب و غریب ہوں گے، بھدے ہوں گے، بدصورت ہوں گے، بلکہ ان کے کردار بھی ایسی ہوں گے. تو آنے والے دور کے اندر اب اینٹی ہیرو کا رول جو ہے وہ انڈین فلم انڈسٹری کے اوپر مکمل طور پر چھا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.